الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اکثر ویڈیوز 4 سے 5 سال کے بچوں کی ہوتی ہے جو کہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے ایسے بچے کی ویڈیوز آ جائے جو پیدائش کے وقت ہی اپنے والدین سے باتیں کرنے لگے تو یقیناً آپ کے لیے یہ ویڈیو ناقابل برداشت ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی بچے کی ویڈیوز دکھانے جا رہے ہیں کہ جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ اس بچے کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ انسانی تاریخ میں ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ کسی بچے نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا ہو، اور یہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے اپنی ماں کی گود میں ہی اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اپنی زبان سے الفاظ نکالے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بن باپ کے پیدا ہوئے، تو جب ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام انہیں لے کر وادی میں داخل ہوئی تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے کردار پر الزام لگانا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ تم تو غیر شادی شدہ لڑکی ہو، پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ضرور مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو سچا اور پاک دامن ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں ہی بولنے کی طاقت عطا کی، اور انہوں نے گواہی دی کہ میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں اور میری ماں مریم پاک دامن ہے اور ایک نیک عورت ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی تو یہ لوگ حیران رہ گئے کہ اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ جس طرح سے اس بچے کا ماں کی گود میں بولنا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، ویسے ہی اس بچے کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد پھر کسی نے بھی حضرت مریم علیہ السلام کی کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو اس بچے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو کے آغاز میں کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ وقت اس کی ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اور بے شک ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ماں بناتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کی حرص عطا کرتا ہے، وہ اپنے بچے کی ہر ضرورت کو جانتی ہے، اور ماں اپنے بچے کے رونے سے اس بات کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ پیدا ہوتے ہی اشاروں کے ذریعے سے مسکرا کر اپنی ماں سے باتیں کرے تو اس ماں کی کیا حالت ہوگی؟ پیارے دوستو، یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے جہاں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی تو دیکھتے ہی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ عموماً بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں، لیکن یہ بچہ پیدا ہوتے ہی مسکرانے لگا۔ اس بچے کو جب ماں کے قریب لایا گیا تو ماں نے بچے کو مسکرا کر دیکھا، بچے نے بھی ماں کے سامنے کھلکھلانا شروع کر دیا۔ ماں نے اس بچے سے بات کرنے کی کوشش کی جیسا کہ عموماً چھوٹے بچوں کے ساتھ مائیں باتیں کرتی رہتی ہیں، تو یہ بچہ ہر عمل کا جواب ہنس کر دینے لگا۔ اور پیارے دوستو، یاد رہے کہ ایسے بچوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، ورنہ اس عمر میں بچوں کو باتیں کرنا ناقابل یقین ہے۔ اس عمر میں اشاروں کے ذریعے سے مسکرا کر کوئی بچہ جواب نہیں دیتا۔ تقریباً 2.5 سال کی عمر میں بچہ گرامر سیکھنا شروع کرتا ہے، اور پھر تقریباً 4 سال کی عمر میں اپنی زبان کی تمام آوازیں سیکھ لیتا ہے، یعنی صحیح گرامر اور جملے بول لیتا ہے، اور اس کے بعد بچے کی ترقی کا انحصار الفاظ کی ذخیرہ میں اضافے پر ہوتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اس نے اپنے بندوں پر قرآن کریم نازل فرمایا اور پھر اس کا حفظ کرنا بالکل آسان کر دیا۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا بولنا سیکھنا اور پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے۔ اور پیارے دوستو، آئیے آپ کو ایک اور ایسے ہی بچے کے بارے میں بتائیں گے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کی، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے جریز کا ساتھی، اور جریز نامی ایک شخص آباد تھا، ایک عبادت خانہ بنوایا اور اسی میں وہ رہا کرتا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے آواز دی کہ اے جریز، تو وہ دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ، میری ماں پکارتی ہے، میں نماز کو پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر وہ نماز میں ہی رہا تو اس کی ماں واپس چلی گئی۔ اب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی تو اے جریز، وہ بولا کہ اے اللہ، میری ماں پکارتی ہے، میں نماز پڑھوں، اور وہ نماز پڑھتا رہا۔ اس کی ماں تیسرے دن آئی اور پکارا، لیکن جریز نماز میں ہی رہا تو اس کی ماں نے کہا یا اللہ، اس کو اس وقت تک نہ مارنا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی ان سے اس کا سابقہ نہ پڑ جائے۔ بنی اسرائیل میں جریز کا اور اس کی عبادت کا چرچا شروع کیا، اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی مثال دنیا دیتی تھی۔ وہ بولی، اگر تم کہو تو جریز کو میں آزمائشوں میں ڈال دوں۔ وہ عورت جریز کے سامنے گئی، جریز نے اس کی طرف خیال نہیں کیا۔ پھر وہ چرواہے کے پاس گئی اور اس کی عبادت خانے میں آ کر پناہ لے لیا کرتی تھی۔ اس کو اپنے سے صحبت کرنے کی اجازت دی، اس نے صحبت کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ جنا تو بولی کہ بچہ جریز کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے، اس کو نیچے اتارا، اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور اسے مارنے لگے۔ تو وہ بولا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس بدکار عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جریز نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس کو لائے۔ جریز نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ کو ایک ڈھونسا دیا اور بولا کہ اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا کہ فلاح چرواہا ہے۔ یہ سن کر لوگ جریز کی طرف دوڑے اور اس کو چومنے چاٹنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنوا دیتے ہیں۔ وہ بولا نہیں، جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے بنوا دیجیے۔ انہوں نے بنوا دیا۔ اور اسی طرح سے پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ اتنے میں ایک بہت عمدہ جانور پر خوش وضع خوبصورت سوار گزرتی۔ اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار کی طرح کرنا۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا کہ اللہ، مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اتنی بات کر کے پھر دودھ پینے لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی میرا وکیل ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ، مجھے اس لونڈی کی طرح کر دینا۔ اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا کہ او سر منڈے، جب ایک اچھی صورت کا نکلا تو میں نے کہا کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو ایسا کرنا، تو تم نے کہا کہ یا اللہ، مجھے ایسے نہ کرنا۔ اور لونڈی جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے، تو میں نے کہا یا اللہ، میرے بیٹے کو اس کے جیسا نہ کرنا، تو تو نے کہا کہ یا اللہ، مجھے اس کی طرح کرنا۔ یہ کیا بات ہے؟ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اور یہ لونڈی پر جو لوگ تہمت لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے، حالانکہ اس نے نہ زنا کیا تھا اور نہ ہی چوری کی ہے، تو میں نے کہا کہ یا اللہ، مجھے اس کی طرح بنا دینا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔